ناول گناہوں کا کفارہ شہر کے سب سے بڑے اور جدید ترین ہسپتال لائف لائن سرجیکل سینٹر کی راہداریوں میں ایک عجیب سا سکون تھا جو صرف رات کے پچھلے پہر ہی میسر آتا ہے۔ ڈاکٹر آہد، جو اپنی مہارت اور نیورو سرجری میں اپنے نام کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا، اپنے کیبن کی آرام دہ کرسی پہ بیٹھا ایک پیچیدہ کیس کی رپورٹ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ 30 سالہ احد کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو دیکھنے والے کو مرعوب کر دیتی۔ اس کا قداور وجود، گہری سنجیدہ آنکھیں اور چہرے پر چھایا ہوا وقار اسے دوسرے ڈاکٹروں سے ممتاز کرتا تھا۔ احد کی زندگی بظاہر ایک کھلی کتاب کی طرح پرسکون اور کامیاب تھی۔ وہ شہر کے ایک معزز خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا کیریئر عروج پر تھا اور حال ہی میں اس کی منگنی اس کے والد کے بہترین دوست کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے احد کے دل کے کسی نہا خانے میں ایک ایسا بوجھ تھا جس کا ذکر اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ ایک ایسی یاد جو اسے راتوں کو اچانک جگا دیتی تھی، ایک ایسا پچھتاوا جو اس کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کے کیبن کا دروازہ پر ایک گھبرائی ہوئی نرس نے دستک دی۔ سر، ایمرجنسی میں ایک بہت کریٹیکل کیس آیا ہے۔ 2 سال کا بچہ ہے، اسے شدید جھٹکے لگ رہے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہے، پلیز آپ جلدی آئیں۔ احد نے فوری طور پر اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور تیز قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو ایک پرانی سی چادر میں خود کو لپیٹے دیوار سے لگ کر کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر کے پلو سے چھپایا ہوا تھا، مگر اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہے تھے۔ نرس بچے کو فوری طور پر آکسیجن لگائیں اور بی پی مانیٹر کرے، احد نے پیشے ورانہ لہجے میں حکم دیا اور بیڈ پر لیٹے معصوم بچے کا معائنہ کرنے لگا۔ بچہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا اور اس کے نقوش میں ایک ایسی معصومیت تھی جو احد کے دل کو کہیں گہرائی میں چھو گئی۔ معائنہ مکمل کرنے کے بعد احد اس لڑکی کی طرف مڑا۔ آپ بچے کی ماں ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکی نے صرف اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی سسکیاں ابھی تھمی نہیں تھی۔ دیکھیں، بچے کی حالت نازک ہے، ہمیں اس کی مکمل میڈیکل ہسٹری چاہیے ہوگی۔ بچے کے والد کہاں ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ احد نے فارم پر لکھنے کے لیے قلم نکالا۔ وارڈ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا اور چہرے پر برسوں کی تھکن۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، احد کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہی بڑی بڑی وحشت زدہ آنکھیں، وہی نقوش جنہیں وہ 3 سال سے اپنے ڈراؤنے خوابوں میں دیکھتا آ رہا تھا۔ احد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اسے دبانے لگی ہیں۔ اس کی نظریں لڑکی کے چہرے سے ہٹ کر اس بیڈ پر لیٹے بچے پر گئیں اور پھر واپس لڑکی پر۔ بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ احد نے دوبارہ پوچھا، مگر اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں نہیں جانتی، لڑکی نے سرد اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تلخی تھی جو احد کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس دنیا کی نظر میں یہ ایک گناہ کی نشانی ہے اور میری نظر میں یہ میری ممتا کا واحد سہارا۔ احد کی دنیا تھم گئی۔ 3 سال پہلے کی وہ اندھیری، طوفانی اور سیاہ رات اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح تازہ ہو گئی۔ وہ رات جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، وہ رات جو اس کے ضمیر پر ایک ابدی بوجھ بن چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ شراب کے نشے میں دھت
اپنی گاڑی چلا رہا تھا، اور پھر وہ سب کچھ جو اسے اب تک ایک ڈرانا خواب لگتا تھا، آج ایک جیتے جاگتے وجود کی صورت اس کے سامنے تھا۔ آہت کے قدم لڑکھڑائے، اس نے بیڈ پر لیٹے اس معصوم وجود کو دیکھا جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس بچے کے چہرے میں اسے اپنا عکس نظر آیا، وہی چوڑی پیشانی، وہی ناک کی ساخت۔ آہت کو محسوس ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ بچہ میرا ہے، میں باپ ہوں اس کا۔ آہت کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وارڈ میں موجود نرسیں اور عملہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حیا نے تڑپ کر آہت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک لہر دوڑی، اور پھر وہی نفرت لوٹ آئی جو برسوں سے اس کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ آپ؟ حیا کی آواز میں حقارت کی انتہا تھی۔ آپ وہ شخص ہیں جس نے میری روح کو کچلا تھا۔ آپ وہ درندے ہیں جس نے میری زندگی برباد کی۔ آہت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شہر کا معزز ڈاکٹر جس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا وقار، اس کا نام، اس کی شہرت، سب کچھ اس ایک لمحے میں مٹی ہو گئے تھے۔ حیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم… آہت نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن حیا نے اسے وہیں روک دیا۔ میرا نام اپنی زبان پر مت لائیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ خود کو اس بچے کا باپ کہیں۔ جس دن آپ نے مجھے اس سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑا تھا، اسی دن اس بچے کا باپ مر گیا تھا۔ آہت کو لگا کہ وہ جیتے جی مر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے ہوش آنے پر حیا کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ 3 سال جو اس نے پچھتاوے کی آگ میں جل کر گزارے تھے، آج وہ آگ ایک آتش فشاں بن کر اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ بچہ بیڈ پر ایک دم تڑپا۔ مانیٹر کی آواز تیز ہو گئی۔ آہت کے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اس کے گناہ کی نشانی تھا، اور آج اسی بچے کی جان بچانا اس کے لیے سب سے بڑی تلافی بن سکتی تھی۔ حیا، مجھے اس وقت ایک باپ کے طور پر نہیں، ایک ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے دو۔ آہت نے بھاری آواز میں کہا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دوں گا، مگر اسے بچاؤں گا۔ حیا نے دیوار سے لگ کر خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تقدیر کے اس کھیل پر روئے یا ہنسے کہ جس شخص نے اسے برباد کیا، آج وہی اس کے بچے کا مسیحا بن کر سامنے کھڑا تھا۔ رات اپنی پوری ہیبت کے ساتھ چھائی ہوئی تھی، اور اسپتال کے اس وارڈ میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا۔ ایک ایسی کہانی جو گناہ، پچھتاوے اور تلافی کے راستوں سے ہوتے ہوئے ایک نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آہت کو معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ سکون، وہ معتبری، وہ پرسکون راتیں سب رخصت ہو چکی تھی۔ اب صرف ایک جنگ تھی جو اسے اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے اور اس سماج سے لڑنی تھی۔ اسپتال کی دیواریں آہت کو اپنی طرف ہانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا کا وہ چہرہ جس پر وقت نے دکھوں کی لکیریں کھینچ دی تھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ اس نے حیا کو ایک خالی کمرے میں بٹھا دیا تھا اور خود تھوڑی دیر کے لیے اپنے کیبن میں چلا آیا تھا تاکہ اپنی بکھرتی ہوئی سانسوں کو قابو کر سکے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور وقت کا پہیہ تیزی سے پیچھے کی طرف گھومنے لگا۔ ماضی 3 سال پہلے وہ آہت کی زندگی کی سب سے بدترین رات تھی۔ آہت جو اس وقت نیا نیا سرجن بنا تھا، اپنی کامیابی کے خمار میں ڈوبا تھا۔ اس رات اس کے ایک قریبی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی، جہاں اس نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار حد سے زیادہ شراب پی لی تھی،
ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اپنی تیز رفتار گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں سنسان تھیں۔ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آئی جو مدد کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ آہت نے زور سے بریک لگائی۔ وہ لڑکی پریشان حال تھی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ گھر پہنچنے کے لیے پریشان تھی۔ آہت نے اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ نشے کی لہروں میں اس کے اعصاب کو سن کر دیا تھا۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر اس کی حیوانیت جاگ اٹھی۔ حیا نے دہائیاں دی، وہ روئی، وہ چلائی۔ اس نے آہت کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر آہت اس وقت انسان نہیں رہا تھا۔ اس نے حیا کی روح کو کچل دیا اور اسے وہیں سڑک کنارے بے ہوش چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اگلی صبح جب آہت کی آنکھ کھلی تو اسے سب کچھ ایک دھندلے خواب کی طرح یاد آیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسی جگہ واپس گیا۔ شہر کا کونا کونا چھان مارا، مگر حیا کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس نے کئی ہفتوں تک اسے ڈھونڈا، اسپتالوں اور تھانوں کے چکر لگائے، لیکن وہ لڑکی جیسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ احد ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس رات کا پچھتاوا اس کے سینے میں ایک ایسے ناسور کی طرح پلتا رہا جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف حیا کے لیے وہ رات ایک جیتی جاگتی موت تھی۔ جب وہ اس رات اپنے گھر پہنچی تو اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مگر اس ایک واقعے نے اس پر بدکاری کا لیبل لگا دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے اپنے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ ان 3 سالوں میں حیا نے وہ دن بھی دیکھے جب اس کے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہ تھا۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، کپڑے سیے اور ہر طرح کی توہین برداشت کی تاکہ وہ اپنے بچے اذلان کو پال سکے۔ محلے کے لوگوں کے طعنے، مردوں کی گندی نظریں اور تنہائی، حیا نے ہر آگ کو اپنے سینے میں دبایا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی اس درندے کو معاف نہیں کرے گی جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی زندگی کا واحد مقدس تھا، اور آج اسی بیٹے کی زندگی کے لیے وہ اسی درندے کے سامنے کھڑی تھی۔ آہد نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس نے اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ معتبر سرجن، جو عزت و وقار سب اسے ایک جھوٹ لگنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اسی وارڈ کی طرف گیا جہاں حیا موجود تھی۔ حیا اذلان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ تھیں۔ آہد کو قریب آتے دیکھ اس کے بدن میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ حیا، آہد نے بہت دھیمے سے پکارا۔ حیا نے اسے نہیں دیکھا۔ بچے کی رپورٹ کیا ہے؟ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اسے گردن توڑ بخار ہے۔ حیا، حالت تشویشناک ہے، مگر میں اپنی پوری جان لگا دوں گا۔ میں نے بہترین عملہ اس کی نگرانی پر لگا دیا ہے۔ حیا تلخی سے ہنسی۔ جان لگا دیں گے؟ آپ کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو میں عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ اس کا باپ کون ہے اور اس نے اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آہت کے سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ تم جو بھی سزا دوگی میں قبول کروں گا حیا۔ مجھے معلوم ہے میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی۔ میں ان 3 سالوں میں ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں سویا۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ ڈھونڈا؟ حیا نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی آواز بلند کی، مگر پھر سوئے ہوئے اذلان کا خیال کر کے آواز دبی کر لی۔ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہی تھا تو آپ کو ان سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا جہاں میں بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ آپ کو اس ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے اکیلے اس بچے کو جنم دیا۔ آپ تو ایئر کنڈیشنڈ روم میں بیٹھ کر لوگوں کی جانیں بچا رہے تھے، جبکہ آپ نے خود ایک جان کو جیتے جاگتے مار دیا تھا۔
आहत کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ صرف سر جھکا کر کھڑا رہ سکتا تھا۔ حیا مجھے ایک موقع تو دو، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، حیا نے دو ٹوک کہا۔ میرا گزرا ہوا وقت واپس لا سکتے ہیں، میری مری ہوئی ماں کو زندہ کر سکتے ہیں، جس نے اس صدمے میں جان دے دی کہ اس کی بیٹی بد چلن ہے۔ نہ تو پھر یہاں سے چلے جائیں اور صرف ایک ڈاکٹر بن کر کام کریں۔ آہد وہاں سے خاموشی سے مڑ گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے صرف اذلان کی جان بچانی تھی، بلکہ اسے وہ سب کچھ واپس دینا تھا جو اس سے چھینا گیا تھا۔ باہر کالی رات آہستہ آہستہ سحر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر آہد کے دل کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلا مرحلہ اعتراف جرم کا ہے، اور اس اعتراف کی قیمت اس کی پوری زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اسپتال کی راہداریاں صبح کی پہلی روشنی سے منور ہو رہی تھیں، مگر ڈاکٹر آہد کے گرد اندھیرا پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے پوری رات پلک تک نہ جھپکائی تھی۔ اس کا ذہن ان یادوں اور اذیتوں کے درمیان کسی فٹ بال کی طرح ٹھوکریں کھا رہا تھا جو پچھلے چند گھنٹوں میں اس کے سامنے آئی تھی۔ ایک طرف اس کی برسوں کی محنت سے بنائی گئی عزت تھی، اس کا معتبر نام تھا، اور دوسری طرف وہ سچ تھا جو اب کسی ناگن کی طرح اس کے وجود سے لپٹا ہوا تھا۔ آہد نے اپنے کیبن کے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا شخص ایک اجنبی لگ رہا تھا۔ وہی سفید کوٹ جسے وہ اپنی شان سمجھتا تھا اب اسے کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب مصلحت کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ سیدھا پرائیویٹ وارڈ کی طرف گیا جہاں اذلان اور حیا موجود تھے۔ حیا بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا سر بیڈ کی سائیڈ پر ٹکا ہوا تھا، وہ شاید تھکن سے اونگ رہی تھی۔ آہد نے دبے قدم اندر رکھے۔ اذلان کے معصوم چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا، اور اس کی چھوٹی سی کلائی میں لگی ڈرپ آہد کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ حیا، آہد نے بہت دھیمے سے پکارا۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے اسے کسی حملے کا ڈر ہو۔ آہد کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ حیا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آہد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حیا کھڑی ہو گئی اور حقارت سے اسے دیکھا۔ کیا باقی رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے بیٹے کی حالت مستحکم ہے، نرس نے بتایا ہے، اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں حیا، بہت کچھ باقی ہے۔ آہد نے ہمت جمع کی اور حیا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہاں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں، ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میں مانتا ہوں حیا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہی وہ درندہ ہوں، میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ حیا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اعتراف؟ اب اس اعتراف کا کیا فائدہ؟ کیا یہ لفظ ان 3 سالوں کی تلافی کر دیں گے جو میں نے جہنم میں گزارے؟ کیا یہ اعتراف میری ماں کو قبر سے نکال لائے گا؟ آہد نے ایک دم گھٹنوں کے بل حیا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ حیا، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو کیا اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے تھی، مگر مجھے مہلت ملی تاکہ میں تمہارے قدموں میں گر سکوں۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں تڑپ رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے روز مارتا ہے۔ میں اذلان کو اس کا حق دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھینا گیا۔ حیا نے تیزی سے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ حق؟ آپ اسے کیا حق دیں گے؟ ایک ناجائز بچے کا لیبل یا اپنی دولت کا ایک ٹکڑا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دولت میرے جوتے کی نوک پر ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنی محنت اور غیرت سے پالا ہے، مجھے آپ کے کسی حق کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا، میری بات تو سنو۔ آہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اس رات کے بعد سے
آج تک کبھی سکون سے نہیں سویا۔ مجھے ایک موقع دو، میں دنیا کے سامنے سچ بولوں گا، میں اذلان کو اپنا نام دوں گا۔ حیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ نام؟ جس نام پر آپ کو اتنا فخر ہے وہ میرے لیے ایک بدبودار زخم ہے۔ آپ کا نام میرے بیٹے کو معاشرے کی نظر میں عزت نہیں دے گا، بلکہ اسے میری بربادی کا اشتہار بنا دے گا۔ میں آپ کو معاف کرنے سے صاف انکار کرتی ہوں۔ میرا بس چلے تو میں آپ کو اسی وقت گلا گھونٹ دوں، مگر میرے ہاتھ بندھے ہیں کیونکہ میرا بیٹا اس وقت آپ کے اسپتال میں ہے۔ احد وہیں فرش پر بیٹھا رہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ حیا کا غصہ حق بجانب تھا۔ اس نے جو دکھ سہے تھے ان کا مداوع چند الفاظ نہیں کر سکتے تھے۔ حیا نے تم مجھے جو سزا دو گی میں بھگتوں گا، مگر خدارا مجھ سے یہ موقع نہ چھینو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ میرا خون ہے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ حیا نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو کسی چیخ جیسا تھا۔ خون؟ اب آپ کو اپنا خون یاد آیا؟ جب میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، جب اسپتال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں اپنا آپ جلا رہی تھی، تب کہاں تھا یہ خون؟ ڈاکٹر احد، آپ ایک بزدل انسان ہیں۔ آپ نے تب تک خاموشی اختیار کی جب تک میں خود آپ کے سامنے نہیں آ گئی۔ احد نے نظریں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ میں بزدل تھا حیا، میں جانتا ہوں۔ میں اپنی عزت اور مستقبل کے پیچھے چھپا رہا، مگر اب نہیں۔ اب میں سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تم کہو تو میں ابھی پولیس اسٹیشن جا کر اپنے جرم کا اقرار کر لوں۔ پولیس؟ حیا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کے بااثر والد آپ کو 2 دن میں چھڑا لیں گے اور میں ایک بار پھر عدالتوں کے چکر کاٹتی رہوں گی۔ نہیں، مجھے ایسا انصاف نہیں چاہیے۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ تڑپیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، مگر آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عورت جس کی آپ نے زندگی برباد کی، وہ آپ کے وجود سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ احد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر برچھی چلا دی ہو۔ حیا نے معافی کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ وہ ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جسے پچھتاوے کے آنسو نہیں پگھلا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے حیا، احد نے گرتے پڑتے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تم مجھے معاف نہ کرو، مگر اذلان کا علاج مجھے کرنے دو۔ وہ اس وقت ایک نازک موڑ پر ہے۔ میں ایک باپ کے طور پر نہیں، ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا اور مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی احد کے لیے کسی بددعا سے کم نہیں تھی۔ احد بوجھل قدموں سے وارڈ سے باہر نکل آیا۔ باہر نرسیں اور وارڈ بوائے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شہر کے سب سے معتبر ڈاکٹر کی روح کے اندر کتنی بڑی شکست اور رقیت ہو چکی ہے۔ احد اپنے کیبن میں واپس آیا اور میز پر پڑی اپنی منگیتر نتاشا کی تصویر دیکھی۔ ایک اور معصوم زندگی جو اس کے جھوٹ کی بنیاد پر اس سے جڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اب ایک ایک کر کے تمام رشتے ٹوٹنے والے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے جو اب بھی لرز رہے تھے۔ اسے ایک بہت بڑی سرجری کرنی تھی، اپنے ماضی کی سرجری، اور اس میں خون بہنا لازمی تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے اسسٹنٹ کو کال کی، او ٹی تیار کرو، اذلان کا کیس میں خود ہینڈل کروں گا اور اس دوران کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ احد نے سفید کوٹ اتارا اور سرجیکل اسکرب پہننے لگا۔ اب وہ ایک باپ نہیں تھا، وہ ایک گناہ گار نہیں تھا، وہ صرف ایک جراح تھا جسے اپنی زندگی کی سب سے اہم جنگ لڑنی تھی۔ اذلان کی زندگی ہی اس کے کفارے کا پہلا قدم تھا۔ اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر لگی سرخ لائٹ روشن ہو چکی تھی۔ اندر ایک خاموشی تھی، صرف مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں فضا کے تناؤ کو ظاہر کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احد، جو سینکڑوں پیچیدہ آپریشن کر چکا تھا، آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے آپریشن ٹیبل پر اس کا اپنا خون، اس کا بیٹا،
اذلان لیٹا تھا۔ اذلان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ گردن توڑ بخار نے اس کے دماغی خلیوں پر حملہ کر دیا تھا اور اب سرجری ہی آخری راستہ بچا تھا۔ آہت کے ہاتھوں میں وہی جراحی کے آلات تھے جن سے اس نے ہزاروں جانیں بچائی تھی، مگر آج اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ سیسے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے جنہیں نرس نے فوراً صاف کیا۔ سر بی پی گر رہا ہے، اسسٹنٹ ڈاکٹر نے گھبرا کر کہا۔ آہت نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں حیا کی آواز گونجی، جس دن آپ نے مجھے اس سڑک پر بے یار و مددگار چھوڑا تھا، اسی دن اس بچے کا باپ مر گیا تھا۔ نہیں، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، آہت نے زیر لب کہا۔ اس نے اپنے تمام تر جذبات کو ایک طرف دھکیلا اور اپنی پوری پیشے ورانہ مہارت کو یکجا کر لیا تھا۔ وہ سب بھول کر علاج میں جت گیا تھا۔ باہر راہداری میں حیا ایک بینچ پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے لگی سرخ لائٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑک رہا تھا۔ اسے احد سے نفرت تھی۔ وہ اسے دنیا کا بدترین انسان مانتی تھی، مگر اس وقت اس کی تمام امیدیں اسی شخص سے وابستہ تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس پورے شہر میں احد سے بہتر نیورو سرجن کوئی نہیں ہے، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بچے کو بچا لے، وہ بار بار دعا کر رہی تھی۔ احد کو اس کے گناہ کی سزا دینا، مگر میرے معصوم اذلان کو اس کی قیمت نہ چکانے دینا۔ 3 سالوں کی تلخ یادیں اسے گھیرے ہوئے تھیں۔ اسے یاد آیا جب اذلان پہلی بار بیمار ہوا تھا اور اس کے پاس اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے رات بھر اسے گود میں لے کر گزار دی تھی۔ آج وہ بہترین اسپتال میں تھا، مگر اس کا علاج کرنے والا وہی تھا جس نے حیا کو یہ دکھ دیے تھے۔ 3 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد سرخ لائٹ بجھ گئی اور آپریشن تھیٹر کا وزنی دروازہ کھلا۔ اندر احد باہر نکلا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ تھکن سے چور نظر آ رہا تھا۔ حیا بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اذلان، میرا بچہ کیسا ہے؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ احد نے ماسک ہٹایا اور ایک لمبا سانس لیا۔ آپریشن کامیاب رہا حیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وقت پر فیصلہ کر لیا۔ اسے ابھی آئی سی یو میں رکھا جائے گا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ حیا کے کاندھے ڈھیلے پڑ گئے اور وہ وہیں دیوار سے لگ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ احد نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر پھر ماضی کی دیوار یاد آ گئی اور اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حیا، میری بات سنو، احد نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہیں پورا حق ہے، لیکن اذلان کو اب بہترین نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اسے مہینوں تک تھراپی اور خاص ادویات چاہیے ہوں گی۔ تم اسے اس حال میں ان چھوٹے کمروں یا کسی کچی بستی میں نہیں لے جا سکتے جہاں تم رہ رہی تھی۔ حیا نے آنسو پونچھے اور احد کو دیکھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے احسانات تلے دب جاؤں؟ نہیں حیا، احسان نہیں، یہ اس بچے کا حق ہے جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اذلان کی زندگی سنوارنے کا موقع دو۔ میں اسے ایک بہترین گھر بہترین تعلیم اور وہ تمام سہولیات دوں گا جو ایک باپ کو دینی چاہیے۔ تم اسے مجھ سے دور لے جا کر اس کی صحت سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ حیا خاموش رہی۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کی انا کہہ رہی تھی کہ اس شخص کا سایہ بھی خود پر نہ پڑنے دے، مگر اس کی ممتا اسے یاد دلا رہی تھی کہ اذلان کو واقعی اب ایک پرسکون اور صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہے۔ احد، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تلافی کے لیے حیا، صرف تلافی کے لیے۔ احد کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی سے جو خوشیاں چھینی، میں ان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، مگر میں اذلان کی زندگی کو وہ موڑ نہیں دینا چاہتا جو میری غلطی کی وجہ سے اسے مل سکتا تھا۔ مجھ سے بہتر اس بچے کا علاج اور دیکھ بھال کوئی نہیں کر سکتا۔
خدا را اپنی نفرت کو اس بچے کے مستقبل کے درمیان نہ لاؤ۔ حیا نے ایک لمبا خاموش لمحہ گزارا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں صرف اذلان کی خاطر یہاں رکنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے ڈاکٹر احد، میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ یہ رشتہ صرف ایک مریض اور ڈاکٹر کا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک مجبور ماں اور ایک پشیمان باپ کا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ احد کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ مجھے یہی قبول ہے، تم جب تک چاہو یہاں وی آئی پی وارڈ میں رہو، میں تمام اخراجات کا ذمہ دار ہوں۔ احد وہاں سے مڑا، مگر اس کے سامنے ایک اور بڑا پہاڑ تھا، اس کی اپنی زندگی کا تانا بانا۔ اس کی منگنی نتاشا سے ہو چکی تھی، اس کے والدین شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور یہ سب کیسے ختم کرے گا؟ اسے معلوم تھا کہ سچ بولنے کا وقت اب آ چکا ہے، اور اس سچ کے بعد اس کی بظاہر خوبصورت زندگی تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے والی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں آیا اور فون اٹھایا۔ اس کی منگیتر نتاشا کی کئی مسڈ کالز آئی تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور نتاشا کا نمبر ملایا۔ ہیلو نتاشا، ہمیں ملنا ہوگا ابھی۔ شہر کے ایک پرسکون کیفے میں نتاشا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی جو احد سے سچی محبت کرتی تھی۔ احد جب وہاں پہنچا تو نتاشا نے اس کی پریشان حال صورت دیکھ کر فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احد، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسپتال میں سب خیریت ہے؟ احد نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑا لیا۔ نتاشا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سننے کے بعد شاید تم میرا چہرہ بھی نہ دیکھنا چاہو۔ نتاشا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو احد، صاف صاف کہو کیا بات ہے۔ احد نے نظریں جھکا لیں اور ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا۔ 3 سال کی وہ رات، حیا، وہ حادثہ، اور اب اذلان کا اس کی زندگی میں آنا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا نتاشا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کی لہریں امنڈ آئی۔ آہت، تم ایسا کر سکتے ہو؟ نتاشا کی آواز لرز رہی تھی۔ تم جس پر میں نے اتنا فخر کیا، جس کو میں نے ایک مثالی انسان سمجھا، تم ایک ریپسٹ ہو۔ آہد نے سر جھکا لیا۔ میں مجرم ہوں نتاشا، میں معافی کا طلبگار نہیں ہوں، بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ منگنی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میں حیا اور اپنے بیٹے کو اب تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ نتاشا خاموشی سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں ایک عجیب سا وقار۔ تم نے سچ بول کر کم از کم ایک احسان کیا احد، ورنہ میں ایک عمر ایک جھوٹے انسان کے ساتھ گزار دیتی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور احد وہیں بیٹھا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات تھی، ابھی اس کے والدین، اس کا سماج اور حیا کی نفرت اسے ابھی بہت سے امتحان دینے تھے، مگر اسے ایک سکون تھا، اس نے تلافی کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ کیفے سے نکلتے وقت احد کے قدم من بھاری کے ہو رہے تھے۔ نتاشا سے منگنی توڑنا اس کی تلافی کے راستے میں پہلا کانٹا تھا جو اس نے خود اپنے پیروں میں چبویا تھا۔ ایک باری تھی اس گھر کی جہاں وہ ایک مثالی بیٹے کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ احد جانتا تھا کہ اس کے والد چودھری حشمت، جو اپنی خاندانی وجاہت اور نام و نمود کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اس سچ کو کبھی ہضم نہیں کر پائیں گے۔ جب وہ گھر پہنچا تو ڈائننگ روم میں شادی کی تیاریوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بیگم کلثوم نتاشا کے لیے خریدے گئے زیورات کی نمائش کر رہی تھی۔ احد، میرا بچہ، آؤ دیکھو یہ ہار نتاشا پر کتنا جچے گا۔ بیگم کلثوم نے چمکتی آنکھوں سے اسے پکارا۔ احد نے بے جان نظروں سے اس بیش قیمتی ہار کو دیکھا۔ امی، بابا جان، مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور چہرے کی زردی دیکھ کر بیگم کلثوم کا مسکراتا چہرہ مرجھا گیا۔ خیریت تو ہے؟ احد، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چودھری حشمت اخبار پڑھتے ہوئے اینک کے اوپر سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں احد، بولو کیا بات ہے؟ احد نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ضمیر کی آواز کو زبان دی۔
میں نے نتاشا سے منگنی توڑ دی ہے۔ کمرے میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ بیگم کلثوم کے ہاتھ سے زیور کا ڈبہ گر گیا۔ چودھری حشمت نے اخبار تہہ کیا اور کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تمہیں ہوش ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چودھری صاحب کی آواز میں گرج تھی۔ پورے شہر میں شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں۔ سیٹھ صاحب میرے بہترین دوست ہیں۔ تم میری عزت اچھالنے کی بات کر رہے ہو۔ میں عزت نہیں اچھال رہا بابا جان، میں اپنا گناہ تسلیم کر رہا ہوں، احد نے بلند آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ 3 سال پہلے مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی تھی، اور آج وہ لڑکی ایک بچے کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ بچہ میرا خون ہے، آپ کا پوتا۔ بیگم کلثوم نے صدمے سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چودھری حشمت کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ خاموش ہو جاؤ احد، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کس نچلے طبقے کی لڑکی نے تمہیں پھنسانے کا جال بنا ہوگا، اور تم ایک ڈاکٹر ہو کر اس میں پھنس گئے؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہی بابا، میں نے اس کا ریپ کیا تھا۔ احد کے اس اعتراف نے جیسے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے 3 سال تک اس سچ کو چھپایا، مگر اب نہیں۔ میں اس لڑکی حیا اور اپنے بیٹے کو اپنا نام دوں گا۔ میں صرف حیا سے شادی کروں گا۔ ہرگز نہیں، چودھری صاحب چلائے۔ اس گھر میں کسی ایسی لڑکی کی جگہ نہیں ہے جس کا ماضی داغدار ہو۔ اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جائیداد؟ آپ کو مبارک ہو بابا جان، احد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے لوگوں کے جسموں کی جراحی بہت کر لی، اب مجھے اپنی روح کی جراحی کرنی ہے۔ میں اب اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ وہ مڑا اور اپنی ماں کی روتی ہوئی آوازوں کو پیچھے چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی گناہ پناہ گاہ کھو دی ہے، مگر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ احد سیدھا اسپتال پہنچا۔ اذلان اب ICU سے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل ہو چکا تھا۔ حیا وہاں خاموشی سے بیٹھی اذلان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ احد کو دیکھ کر اس کی نظریں پھر گئی تھی۔ حیا، میں نے نتاشا سے منگنی توڑ دی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سب بتا دیا ہے، احد نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ حیا نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ کیوں کیا آپ کو؟ کیا لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے میں آپ کو معاف کر دوں گی، یا میں آپ کے ساتھ اس محل میں رہنے چلی جاؤں گی جہاں آپ کے والدین مجھے حقارت سے دیکھیں گے؟ میں تمہیں کسی محل میں نہیں لے کر جا رہا حیا، احد نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس صرف میرا ہنر ہے، اور وہ تلافی کی آگ جو میرے اندر جل رہی ہے۔ میں صرف تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ میں اذلان کو وہ سب دینا چاہتا ہوں جو اس کا حق ہے۔ حق؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان کا حق یہ ہے کہ اسے معاشرے میں ناجائز نہ کہا جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اسے ایک چھت ملے جہاں وہ بغیر کسی خوف کے سانس لے سکے۔ میں وہی چھت دوں گا حیا، احد نے پختگی سے کہا۔ میں نے فلیٹ کا بندوبست کر لیا ہے۔ کل جب اذلان ڈسچارج ہوگا تو تم وہاں منتقل ہو جاؤ گی۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، بس مجھے اس بچے کے قریب رہنے دو۔ حیا نے بیڈ پر لیٹے معصوم اذلان کو دیکھا، جس کے چہرے پر اب زندگی کی رمق واپس آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی اب اذلان کی ان پیچیدہ طبی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکے گی جو اس آپریشن کے بعد لازم تھی۔ ٹھیک ہے، حیا نے بہت مشکل سے کہا، میں اذلان کی خاطر وہاں چلوں گی، مگر یاد رکھیے گا میں آپ کی بیوی بن کر نہیں، صرف اپنے بیٹے کی ماں بن کر وہاں رہوں گی۔ احد نے سر جھکا لیا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ رات احد نے ہسپتال کی راہداری میں بینچ پر بیٹھ کر گزاری۔ اس کا خاندان اس کے خلاف تھا، اس کا کیریئر داؤ پر لگا تھا، مگر جب اس نے وارڈ کے شیشے سے حیا کو اذلان کے سر پر پیار کرتے دیکھا تو اسے لگا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت جیت لی ہے۔ صبح ہوئی تو احد نے اذلان کو گود میں اٹھایا۔ بچہ اب ہوش میں تھا، اور احد کے ایپرن پہ لگے رنگین پین کو دیکھ کر
مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ ایک مسکراہٹ آہت کے تمام دکھوں کا مداوع تھی۔ وہ انہیں لے کر فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ معاشرے کے طعنے اور چودھری حشمت کی انا ابھی ان کا پیچھا کرنے والی تھی۔ تلافی کا سفر جتنا آہت کے لیے کٹھن تھا، حیا کے لیے اسے قبول کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ فلیٹ کی فضا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں تلاطم خیز لہریں چھپی تھیں۔ شہر کے ہنگاموں سے دور یہ 2 بیڈ روم کا سادہ مگر صاف ستھرا اپارٹمنٹ، جسے احد نے بہت کم وقت میں اذلان کی ضرورتوں کے مطابق سجایا تھا۔ دیواروں پر کارٹونز کے پوسٹرز تھے اور ایک کونے میں اذلان کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے رکھے تھے۔ اذلان اب کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ایک رنگین کتاب کے صفحے الٹ رہا تھا۔ احد باہر سے کچھ ادویات اور پھل لے کر آیا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی اجنبیت اور دوری تھی جو احد کے دل کو چیر دیتی تھی۔ حیا، اذلان کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے، احد نے دھیرے سے کہا۔ حیا مڑی، ادویات پکڑیں اور بغیر کچھ کہے اذلان کے پاس چلی گئی۔ احد وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو صبح اسے فون پر وہ رو رو کر سنائی گئی تھی۔ چودھری حشمت نے باقاعدہ طور پر اخبار میں احد سے لا تعلقی کا اشتہار دینے کا کہا ہے۔ نتاشا کے والد نے احد کے اسپتال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی تھی۔ احد کا کیریئر، اس کی سماجی حیثیت، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، مگر اس کے قدم اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حیا، احد نے حیا کو مخاطب کیا جب وہ اذلان کو دوائی پلا کر فارغ ہوئی۔ جی، حیا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں صرف اذلان کی بیماری کی وجہ سے آئی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے سامنے نہ ہوں، مگر میں اس بوجھ کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا۔ احد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرا خاندان مجھ سے ٹوٹ چکا ہے، میری دنیا اجڑ چکی ہے، مگر میرا ضمیر مجھے روز جلاتا ہے۔ حیا تلخی سے ہنسی۔ ڈاکٹر صاحب، ضمیر کی باتیں ان پر جچتی ہیں جو انسان ہو۔ آپ نے تو ایک درندے کی طرح میری روح نوچی تھی۔ آپ کے ضمیر کو تو تب جاگنا چاہیے تھا جب میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ احد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ ضبط نہ کر سکا اور وہیں حیا کے پیروں میں گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مغرور شہر کا مانا ہوا سرجن اس طرح سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ حیا، مجھے مار دو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو، مگر خدارا مجھے معاف کر دو۔ احد رو رہا تھا۔ اس کے آنسو حیا کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے 3 سال حل پل جہنم گزاری ہے۔ میں نے تمہارے آنسوؤں کا قرض اتارنا چاہا مگر نہیں اتار سکا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میرا ضمیر مجھے مار دے گا۔ حیا، حیا ساکت کھڑی تھی۔ اس نے احد کی طرف دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی اور کرب دیکھا جو صرف سچی توبہ کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا دل جو 3 سال سے پتھر بن چکا تھا، دھیرے دھیرے پگھلنے لگا۔ اٹھیں احد صاحب، حیا کی آواز میں پہلی بار نرمی آئی۔ نہیں حیا، جب تک تم معافی کا لفظ نہیں کہو گی میں نہیں اٹھوں گا۔ مجھے اس بچے کا باپ کہلانے کا حق دے دو، مجھے توبہ کا ایک موقع دے دو۔ حیا نے جھک کر احد کے کاندھے تھامے اور اسے اٹھایا۔ دونوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ حیا نے اذلان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کو معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ احد، میں نے ان 3 سالوں میں صرف نفرت کرنا سیکھا تھا، لیکن اذلان کے لیے آپ نے جو کچھ کیا، جس طرح آپ نے اپنے والدین اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حیا نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، اللہ کے لیے اور اس معصوم بچے کے لیے۔ احد کو لگا جیسے اس کے سینے سے ہمالیہ جتنا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے بے اختیار حیا کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا لیا۔ شکریہ حیا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ہم شادی کریں گے، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں صرف تم، میں اور ہمارا اذلان ہوگا۔ حیا نے پہلی بار احد کی طرف دیکھ کر
ایک ہلکی سی مسکراہٹ جی جو پچھتاوے کی تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ اگلے دن عہد اپنے گھر گیا، اس کا ارادہ اٹل تھا۔ اس نے چودھری حشمت اور بیگم کلثوم کے سامنے کھڑے ہو کر واضح کر دیا کہ وہ حیا سے شادی کر رہا ہے۔ بابا جان، آپ مجھے آگ کریں یا جائیداد سے نکالیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی منگنی ختم کر چکا ہوں اور اب حیا ہی میری زندگی کا آخری فیصلہ ہے۔ چودھری حشمت نے غصے سے اپنا رخ موڑ لیا، مگر بیگم کلثوم کی ممتا اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے لہجے اور اس کی آنکھوں میں چھپی پشیمانی دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا بگڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑا گناہ دھو کر ایک سچا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عہد گھر سے نکلا اور سیدھا نتاشا کے گھر گیا۔ وہاں ماحول سوگوار تھا۔ نتاشا اسے دیکھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی۔ نتاشا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی کے ساتھ جو کیا اس کی کوئی تلافی نہیں، عہد نے سر جھکا کر کہا۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک لمبا سانس لیا۔ عہد، سچ کہوں تو جب مجھے سچ پتہ چلا تو میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر تمہاری جرت دیکھ کر میری نفرت ختم ہو گئی۔ آج کل کے دور میں کون ہے جو اپنی غلطی مان کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتا ہے؟ تم نے حیا اور اپنے بچے کا ساتھ دے کر ثابت کر دیا کہ تم ایک سچے مرد ہو۔ جاؤ عہد، میں تمہیں خوش دلی سے معاف کرتی ہوں۔ تم ہمیشہ میرے اچھے الفاظ میں یاد رہو گے۔ نتاشا کی ان باتوں نے عہد کو ایک نئی طاقت دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی تھیں۔ اسے اب صرف حیا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لانا تھا اور اذلان کو وہ باپ دینا تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ فضا میں گلاب اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ عہد کا وہ عالیشان گھر جو کبھی کچھ دن پہلے میدان جنگ بنا ہوا تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یہ روشنی صرف چراغوں کی نہیں تھی، بلکہ ایک سچی توبہ اور قبولیت کی روشنی تھی۔ چودھری حشمت نے اگرچہ شروع میں بہت مزاحمت کی، مگر جب عہد نے اذلان کو پہلی بار اپنے دادا کی گود میں ڈالا تو خون کی پکار نے برسوں کی انا کو پاش پاش کر دیا۔ بیگم کلثوم نے جب حیا کو سرخ جوڑے میں دلہن بنے دیکھا تو ان کی تمام شکایتیں اس کی معصومیت اور ان 3 سالوں کی تکلیف کے صدقے بہہ گئیں۔ نکاح کی مختصر مگر پروقار تقریب میں شہر کے گنے چنے قریبی لوگ شامل تھے۔ عہد نے جب قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کی روح پر برسوں سے پڑی بیڑیاں کٹ گئی ہوں۔ حیا، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس شخص کے نام کا نکاح نامہ سائن کرے گی، آج اپنی قسمت پر حیران تھی۔ مگر اس بار اس کی حیرت میں دکھ نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ کمرہ سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا اور باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے 3 سال پہلے تھی، مگر آج موسم میں وحشت نہیں، ٹھہراؤ تھا۔ عہد کمرے میں داخل ہوا تو حیا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں تھوڑی سی جھجک تھی۔ عہد آہستہ قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ حیا نے بہت دھیمے سے پکارا اور اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عہد کی آنکھوں میں آج بھی وہی پشیمانی تھی، مگر اب اس میں ایک تحفظ کا احساس بھی تھا۔ حیا، میں جانتا ہوں کہ نکاح کے ان چند بولوں سے وہ سب کچھ نہیں مٹ سکتا جو تم نے جھیلا ہے۔ میں آج ایک بار پھر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہاری جوبن کی بہاریں چھین لیں، تمہیں رسوا کیا، تمہیں تنہا چھوڑا۔ زندگی بھر بھی تمہارے پیر دھوتا رہوں تو اس کا قرض نہیں اتار سکتا۔ عہد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ حیا نے اپنی دوسری ہتھیلی عہد کے ہاتھ پر رکھی۔ عہد، انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر جو اپنی غلطی مان کر اس کی تلافی کر لے، اپنے سب کچھ داؤ پر لگا دے، وہ عام انسان نہیں رہتا۔ آپ نے میرے اور اذلان کے لیے جو کیا، جس طرح دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے میرے دل کی تمام نفرتوں کو دھو دیا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور عہد کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے عہد۔ اب ہمیں ماضی کے اندھیروں میں نہیں، اپنے بیٹے کے روشن مستقبل میں جینا ہے۔
ahad نے ایک سکون کا سانس لیا اور حیا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شکریہ حیا، تم نے مجھے جینے کا ایک اور نیا مقصد دے دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں آئی تو اذلان دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا مما اٹھیں، دادی جان ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ahad نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا، جس پر اذلان کے کہکے پورے گھر میں گونجنے لگے۔ حیا مسکراتی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر آج ایک مکمل خاندان بیٹھا تھا۔ چودھری حشمت اپنے پوتے کو اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا رہے تھے اور بیگم کلثوم حیا کے سر پر پیار دے رہی تھی۔ محبت، پچھتاوا اور تلافی جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو زندگی کے بدصورت ترین داغ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ahad نے آج ثابت کر دیا تھا کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت ہو سکتی ہے، مگر اس گناہ کا اعتراف اور تلافی کرنا ہی اصل انسانیت اور مسیحائی ہے۔ شہر کا وہ نامور سرجن اب صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھا، وہ ایک کامیاب باپ، ایک وفادار شوہر اور ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے ضمیر کی جراحی کر کے اپنی روح کو پاک کر لیا تھا۔ گناہ کا وہ بوجھ جو اسے جھکائے ہوئے تھا اب ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جس نے اسے سچی خوشیوں کے راستے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ahad اور حیا کی زندگی کا وہ سیاہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ایک نئی کتاب لکھی جا رہی تھی جس کے ہر ورق پر صرف محبت، اعتبار اور سکون تھا۔